بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ایمان والے بندے کی ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے، یہ عنوان ہے، اور اسی کے ضمن میں بہت ساری باتیں اور بھی آئیں گی۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے میں دوسری صورت ہے سورۃ النور۔ اس سورۃ النور کا بھی نام نور ہے، اور آج کے سبق میں بھی نور کا لفظ آیا ہے، اور اس نور سے کیا مراد ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آیت نمبر ہے 35، 36 اور 37، 38۔ یہ 4 آیتیں کریم آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لے جائے کہ معاشرے کی اصلاح صرف حدود یعنی سزاؤں سے نہیں ہو سکتی، یعنی سزائیں اور حدود بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن صرف حدود اور سزاؤں سے معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ اس کے لیے پہلے مثبت پہلو سے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، یعنی پازیٹیو انداز میں لوگوں کو وعظ و نصیحت اور اس کے ذریعے سے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ گزشتہ سلسلہ بیان کی آخری آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے قرآن کریم میں نصیحتیں نازل کی ہیں۔ پرہیزگاروں سے مراد بالفعل پرہیزگار نہیں بلکہ بالقوہ پرہیزگار ہیں، یعنی جو لوگ ابھی پرہیزگار نہیں مگر پرہیزگار بننے کا جذبہ رکھتے ہیں، اگر وہ قرآن مجید کی نصیحتوں پر عمل کریں تو پرہیزگار بن جائیں گے۔ قرآن مجید کی نصیحتیں انہی کے لیے مفید ہیں، چنانچہ اب لوگوں کی تربیت کے لیے نصیحت آمیز مضامین شروع ہوتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح در حقیقت ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح در حقیقت ایمان اور عمل صالح سے ہوتی ہے، یعنی ایمان کی بڑی تاثیر ہے اور عمل صالح زندگی کو سنوار دیتا ہے۔
بس اگر لوگ ایمان لے آئیں، مسجد سے رابطہ رکھیں، اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال سے بچ جائیں تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا۔ اس لیے اب ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایمان قوی تاثیر ہے۔ ایمان قبول کرنے والوں کے واقعات پڑھیں گے آپ، کس طرح ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ وہ ہر مصیبت جھیل لیتے ہیں، خاندان سے کٹ جاتے ہیں، دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، مگر وہ ان آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہی کی طاقت ہے جو سخت سے سخت حالات میں ان کا سہارا بنتی ہے۔ ایمان کے اس قوی تاثیر ہونے کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا ہے، اور مشاہدہ بھی ہے کہ مومن کی دنیا ہی الگ ہے۔ اس کا حال فرشتوں جیسا ہوتا ہے، وہ ہر برائی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ پھر اگر مومن مسجد سے رابطہ قائم رکھے تو وہ اعلیٰ درجے کا پارسا انسان بن جاتا ہے اور فواحش سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش سے اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے۔ اس طرح پورا معاشرہ سنور جاتا ہے اور حدود قائم کرنے کی بہت کم نوبت آتی ہے۔ چنانچہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے بس وہی ہدایت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جسے بھی ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو ہدایت دی ہے۔ پس نور سے مراد نور ہدایت ہے، نور سے مراد نور ہدایت ہے، اور زمین و آسمان سے صرف آسمان اور زمین نہیں بلکہ کل عالم مراد ہے، پوری دنیا مراد ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مذاہب باطلہ والے اپنے دھرم کو ہدایت سمجھیں مگر وہ حقیقت میں گمراہی ہے۔ پھر اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال یہ ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی عجیب حالت جیسے ایک تاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، وہ چراغ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون، وہ شیشہ گویا چمکدار ستارہ ہے، چراغ روشن کیا جاتا ہے بابرکت درخت زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت نہ باغ کی مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل بس جلنے ہی کو ہے اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور، نور علی نور، یعنی سونے پر سہاگا۔ آپ ایک چراغ لیں، اس میں زیتون کا تیل بھریں، زیتون کا درخت برکت والا درخت ہے، اس کا تیل صاف شفاف ہوتا ہے، اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے تو اس میں دھواں بالکل نہیں ہوتا اور وہ آتش گیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تیل جس درخت کا ہے وہ نہ باغ کی مشرقی جانب میں ہے نہ مغربی جانب میں ہے بلکہ باغ کے درمیان میں ہے۔ مشرقی جانب میں جو درخت ہوتا ہے اس پر آدھے دن رات دھوپ پڑتی ہے جس سے پھل ماند پڑ جاتا ہے، یہی حال اس درخت کا ہے جو مغربی جانب میں ہے، اور جب پھل عمدہ نہیں ہوگا تو اس کا تیل بھی شاندار نہیں ہوگا۔ غرض چراغ میں بہترین زیتون کا تیل بھر کر اس کو روشن کریں، پھر اس چراغ کو ستارے کی طرح چمکدار کانچ کے فانوس میں رکھیں، روشنی بڑھ جائے گی۔ پھر اس فانوس کو طاقچے میں رکھیں تو تین طرف سے روشنی سمٹ کر سامنے پڑے گی اور روشنی کئی گنا بڑھ جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا۔ اسی طرح نور ایمان بھی نہایت قوی ہے مگر وہ ایک معنوی چیز ہے، اس کو اس محصول مثال ہی سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ نور ایمان ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے نور کی راہ دکھاتے ہیں، اور اسی کو دکھاتے ہیں جو راہ دیکھنا چاہتا ہے۔
دنیا میں کتنے ہی ہیں جن کے پاس عقل کی کمی نہیں مگر انہیں یہ ایمان کی دولت نصیب نہیں، کیونکہ وہ ایمان سے بہرور ہونا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے سر ایمان نہیں مڑتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں تو ایمان مل گیا، لیکن جو غیر مسلم ہیں جنہیں کوئی سمجھانے والا نہیں گیا دین کے بعد، تو ان کا کیا قصور ہے؟ جواب، انسان کی ضرورتوں میں ایک جسمانی ضرورت ہے، ایک روحانی ضرورت، جسمانی ضرورت اور ایک روحانی۔ جس طرح انسان جسمانی ضرورت کے لیے کد و کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے اپنی روزی کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کو بسانے کے لیے خوب دماغ لگاتا ہے کیسے پیسہ آئے، کیسے میں مالدار بن جاؤں، تو تھوڑا اس طرف بھی ذہن لگایا جائے کہ میری روحانی طاقت کیا ہے، روحانی طاقت کیا ہے۔ اور ہر کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ دنیا اپنا آپ نہیں بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ سورج روز بروز روزانہ اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ ہر ایک، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، کہ دیکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو ہر کوئی دنیا میں کیسے پیسے کمانا ہے وہاں تو سب غور کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیسے پانا ہے اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عجیب مضامین بیان فرماتے ہیں تاکہ استعداد رکھنے والوں کو ان سے بصیرت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس لیے بالکل فٹ مثال بیان فرماتے ہیں، کسی دوسرے کو یہ قدرت کہاں کہ ایسی موزون مثال پیش کر سکے اور معقول کو محسوس بنا کر دکھا دے۔ نور ایمان کس پاور ہاؤس میں تیار ہوتا ہے؟ وہ نور ایسے گھروں میں تیار ہوتا ہے، فی بیوتن، ایسے گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ یعنی اس نور کے پاور ہاؤس مسجدیں ہیں، یہ نور وہاں پیدا ہوتا ہے، پس جس کے گھر کا تار مسجد سے جڑا ہوگا اس میں نور ہدایت پہنچے گا، اس کے گھر کا ماحول دینی بنے گا، اور جس نے مسجد سے اپنے گھر کا تار نہیں جوڑا اس میں گھب اندھیرا ہوگا، بیوی بچے غلط راہوں پر پڑ جائیں گے اور گھر خراب ہو جائے گا۔ افسوس کہ ہم نے بجلی کے تو تار بجلی فیکٹری سے جوڑے، لیکن جو ایمانی تار ہیں اس کو مسجد سے نہ جوڑ پائے۔ اپنے گھر کی یہ فکر تو ہوئی کہ ہمارے گھر میں لائٹ آئے گی تو وہ پاور ہاؤس جو بجلی فیکٹری ہے وہاں سے آئے گی، وہ تار تو جوڑ لیا، اس کی تو فکر ہو گئی خوب، لیکن اس گھر میں ایمانی برکت، نور ہدایت، اس گھر میں بچوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی تڑپ کیسے ملے گی؟ مسجد سے اس کا تار نہیں کنیکٹ نہیں کرا ہے، اس کو نہیں جوڑا ہے۔ تو اس آیت میں مسجدوں کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسجدیں بلند کی جائیں، اس میں رفعت ظاہری اور باطنی دونوں شامل ہیں۔ رفعت ظاہری یہ کہ مسجدوں کو شاندار اور لوگوں کے گھروں سے بہتر بنایا جائے۔ میناروں کا رواج غالباً اسی لیے پڑا ہے کہ مسجدیں سب مکانوں سے بلند نظر آئیں، اور یہ حکم غالباً پچھلی امتوں کے لیے بھی ہوگا۔ چنانچہ عیسائیوں کے چرچ اور ہندوؤں کے مندر مینارہ نما بنائے جاتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئیں۔ فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ان ترفع، کہ وہ بلند کیے جائیں۔ تو دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہی کہ مسجدیں بلند کی جائیں، اور رفعت باطنی سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور ان کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے جس کے لیے وہ بنائی گئی۔ اور یہ دونوں باتیں لفظ اذن سے بیان کرنے کا مقصد حکم کو ہلکا کرنا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مسجدوں کو شاندار بنا سکیں، اس وقت جھونپڑا بھی مسجد کا کام دے دے گا۔ مسجد نبوی شروع میں جھونپڑا ہی تھی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو شاندار بنایا تھا۔
البتہ مساجد کی غیر ضروری ٹیپ ٹاپ اور نقش و نگار کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اور یہ تو بہت ہی نامناسب طریقہ ہے کہ دنیا بھر میں چندہ کر کے مسجدوں کو عالیشان بنایا جائے، بلکہ چاہیے کہ یہ جس طرح بستی والے اپنے گھر بناتے ہیں، سب مل کر اللہ کا گھر اپنے گھروں سے بہتر بنائے۔ اسی حد تک رفعت مطلوب ہے بس۔ یعنی اگر ہمارے گھروں میں صرف پلستر ہوا ہے تو پھر ہم مسجد میں ٹائلز لگوائیں، اور اگر ہمارے گھروں میں ٹائلز لگی ہوئی ہیں تو پھر اس سے بہتر درجے کی مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں وہ اچھی چیز نہ ہو کہ جو آدمی کو گھر میں ہی روک دے اور مسجد میں اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی ہدف سمجھتے ہوئے، یہی چیز کو فوکس رکھتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر وسیع کروائی تھی اور اس کو شاندار طور پر بنوایا تھا کہ تاکہ لوگوں کا جی گھر میں نہ لگے، مسجد میں آ کر کے لگے، مسجد میں آ کر کے جی لگے۔ تو سب مل کر اللہ کا گھر اپنے گھروں سے بہتر بنائیں، اسی حد تک رفعت مطلوب ہے۔ دوسری بات، مسجدوں کا بنیادی مقصد اللہ کا ذکر ہے، اس کی جو بھی صورت ہو، پس مساجد میں دینی تعلیم، وعظ و نصیحت اور ذکر کے حلقے منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ جب لوگ نماز میں مشغول ہوں تو دوسرے کام موقوف کر دیے جائیں۔ حدیث میں جمعہ سے پہلے جامع مسجد میں تعلیم وغیرہ کے حلقے لگانے کی ممانعت آئی ہے، اور فقہاء نے اس وقت ذکر جہری کو مکروہ لکھا ہے جب لوگوں کی نماز میں خلل پڑے۔ پس فضائل کی تعلیم بھی جب لوگ سنتوں میں مشغول ہوں شروع نہ کی جائے، اس سے بھی نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ وہ مشینیں کیا ہیں جو نور ہدایت پیدا کرتی ہیں۔ ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح شام ایسے مرد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، رجال ایسے مرد کرتے ہیں لا تلہیہم تجارت کہ جن کو غافل نہیں کرتا کاروبار، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یعنی مسجدوں میں ذکر کا ماحول بنا رہتا ہے اور عبادت گزاروں کے انوار منعکس ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر پڑتے رہتے ہیں۔ اس طرح میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا، کمزور ایمان والوں کو بھی انوار سے حصہ مل جاتا ہے، اور یہی عبادت گزار بندے وہ مشینیں ہیں جو انوار پیدا کرتے ہیں، پھر وہاں سے نور ہدایت محلہ کے ان گھروں میں سپلائی ہوتا ہے جن کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں سے دین اخذ کر کے مسجدوں سے جڑے ہوئے گھر وہاں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ الغدو الغدات کی جمع ہے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، اس میں فجر کی نماز رکھی ہے۔ اور آصال اصول کی جمع ہے، جیسے اعناق عنق گردن کے معنی میں اس کی جمع ہے، اور اصول اصیل کے معنی میں ہے شام یعنی زوال سے صبح تک کا وقت۔ اس میں 4 نمازیں رکھی ہیں، بلکہ تہجد بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ نمازیں چونکہ مسلسل ہیں اس لیے ان اوقات میں مساجد خالی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا مسجد میں موجود ہوتا ہے اور ایک ماحول بنا رہتا ہے، اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے سارا دین مراد ہے۔ بیان میں ایک اہم عبادت بدنی اور ایک اہم عبادت مالی کی تخصیص اہتمام شان کے لیے ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے یہاں کی مساجد کا کیا حال ہے، یہ نہ سوچیں کہ جو علماء کرام نے بیان کر دیا کہ مسجدوں میں فرشتے اللہ کے نیک مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، نور والے یعنی نوری مخلوق ہوتی ہے تو وہی کافی ہے۔ نہیں، مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں اللہ نے جو عبادت کے لیے مشینیں بتلایا نا وہ رجال آدمیوں کو بتلایا ہے۔ کن کو بتلایا ہے؟ آدمیوں کو۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ارے بھائی کوئی نہیں، فرشتے ہیں مسجد میں خوب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دہلی میں آپ مسجد میں دیکھ لیں گے کوئی مسجد ہوگی، نہیں تو اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا کتاب پڑھتے ہوئے ملے گا، کوئی سے نہ کوئی سے وقت میں، چونکہ وہاں پہ سب کاروباری آدمی ہیں، اپنا اپنا وقت جیسے سب کو لگتا ہے تو آ کر کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم اگر خالی بھی ہیں تو پھر مسجد بھی ویران پڑی ہوئی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا وہ مشینیں جو نور ہدایت پیدا کرتی ہیں وہ رجال ہیں، یعنی آدمی ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی فرشتے ہیں گے مسجد میں کافی ہیں، وہی ذکر اللہ کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ رجال میں اشارہ ہے کہ مساجد میں حاضری دراصل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی یہاں پر۔ یہ بندے عبادت میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یخافون، خوفا یخافو، اس کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں، یومن کے معنی دن کے آتے ہیں، یعنی اس دن تتقلب فیہ القلوب، جس دن میں الٹ پلٹ ہوں گے، یعنی پلٹیں گے، قلوب قلب کی جمع دل، والابصار اور آنکھیں۔ تو وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا ہولناک دن ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل الٹ جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن ہر شخص کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور سب حساب بے باک کیا جائے گا۔ اس دن کی یہ بندے تیاری کرتے ہیں اور سب روز عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ رجال یعنی مطلب مسجدوں میں عبادت وہ آدمیوں کو کرنی ہے، اور عورتوں کے لیے نبی کی جو حدیث ہے کہ نبی نے جو فرمایا تھا کہ وہ عورت جو گھر میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ جو گھر کے اندر بند کوٹری میں وہ نماز پڑھے۔ تو قیامت کے دن کس کے لیے ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اچھے کاموں کا بدلہ دیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے گنہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن صرف عمل کا بدلہ دینے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مزید انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے، وہ جب دینے پر آتے تو بے انتہا روزی عنایت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ السلام نے خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شرور فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کو معاملہ فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما اور مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے ایمان ہے اللہ ان کو ایماندار بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے دین ہے اللہ ان کو دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو با نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے جوڑ ہیں یا اللہ تو ان کو نیک صالح فرمانبردار جوڑ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن غریب بچوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے یا اللہ ان غریب بچوں کے رشتوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ مولا کریم سبھی کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر پورے امت مسلمہ پر یا اللہ اپنے رحمت سے فگن فرما دیجیے۔ دنیا میں بھی یا اللہ اپنے رحمت سے فگن فرمائیے، اور آخرت میں بھی اللہ خاص طور سے اپنے رحمت سے فگن فرمانا۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں تو آپ اسلام پر زندہ رکھنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پیار و محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پریشانیوں سے مشکلات سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ جب موت دیں تو یا اللہ آخرت کے بھی احوال ہمارے لیے پرسکون احوال بنانا۔ یا اللہ آخرت میں بھی اللہ بھرپور کامیابی عطا فرمانا، دونوں جہاں میں یا اللہ کامیابی عزت سکون عافیت کا معاملہ فرمانا، اور یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت اور رسوائی سے بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ مولا کریم ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے۔
یا اللہ ہر وقت ہم آپ کی یاد میں لگے رہیں، آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یا اللہ اپنے ذکر میں ہمیں لگا لیجئے، یا اللہ اپنے ذکر میں ہمیں لگا لیجئے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ خواتین کو بھی یا اللہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نمازوں کا اہتمام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بے شک یا اللہ نماز تو دین کا ستون ہے، یا اللہ نماز کا ہمیں خاص اہتمام اور خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مرد حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ ہر ایک کی دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، اور جتنی بھی خواتین ہیں یا اللہ ان خواتین کی بھی تمام جائز مرادیں، جائز تمنائیں، جائز حاجات، جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہر ایک کی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کے صدقے